بیربل کے قصوں میں سے ایک قصہ جس کا آپ پہلا پارٹ دے چکے ہیں اور اب دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بیربل پچھلی قسط میں گاڑی پہ نکلا تھا دربار میں حاضر ہونے کے لیے۔ بیربل جیسے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ سلامت عارضی غصے میں اس سے بولے، تم نے ہمارے آدمی کو کیوں چونا لینے سے روکا؟ بیربل بولا، ذل الہی، میں ایک بے گناہ کے خون سے آپ کے ہاتھ نہیں رنگوانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا ذل الہی۔ کیونکہ یہ جب ادھر آتے ہی اس نے کہا جی مجھے آدھا کلو چونا دے دو، تو میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں بادشاہ سلامت کے دربار میں بادشاہ سلامت کو پان کی گلوریاں بنا کے دیتا ہوں۔ تو فوراً میرے دماغ میں آ گیا، اوہو، بادشاہ سلامت کو اس نے پان کھلایا ہوگا اور اس میں چونا زیادہ لگا ہوگا اور بادشاہ کی زبان کٹ گئی ہوگی اور غصے میں پھر بادشاہ نے بولا ہوگا، ذل الہی، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بادشاہ سلامت اسے سزا دینا چاہتے ہیں، اسی لیے میں نے اسے روک دیا کہ آپ یہ مت لے کے جاؤ، یہ آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، یہ میں نے خود سے سوچا۔ اب آپ یہی بتائیں کہ میں نے غلط سوچا؟ آپ کے ہاتھوں کسی بے گناہ کا خون ہو جاتا تو وہ کوئی اچھی بات تھی؟ آپ کی رایا آپ سے کتنا پیار کرتی ہے اور کسی بے گناہ کا خون آپ کے ہاتھ رنگ جائے، کیا فائدہ ہے اس بات کا کوئی؟ بادشاہ خوش ہو کے بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے بتایا، میرا نام بیربل ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آج سے تم میرے خاص مشیر بن جاؤ۔ بیربل بولا، ذل الہی، میں کیا کروں گا آپ کے لیے؟ لیکن بادشاہ نے کہا، نہیں، آپ میرے خاص الخاص مشیر، میرے رتنوں میں سے سب سے خاص رتن تم ہو۔ اسی بات سے خوش ہو کر ذل سبحانی آپ مجھے اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اسے خوشی میں آ کر ایک جاگیر دینے کا وعدہ کر دیا کہ میں تمہاری بات سے بہت خوش ہوا ہوں بیربل، میں تمہیں ایک جاگیر دوں گا۔ پھر کچھ دن گزر گئے، کام ہوتا رہا، دربار لگتا رہا، سبھی اپنے کاموں میں۔ کچھ دن بعد بیربل کو یاد آیا کہ ذل سبحانی نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک جاگیر دوں گا، لیکن آج تک ذل سبحانی نے مجھے کچھ بولا ہی نہیں، کوئی جاگیر کا نام بھی کبھی نہیں لیا۔ جیسے بیربل نے یہ سوچا تو اس نے بولا کہ کل دربار لگے گا تو کل میں ذل سبحانی سے بات کروں گا کہ میری جاگیر کا کیا بنا، مجھے کون سی جاگیر دینی ہے ذل سبحانی آپ نے۔ جیسے کل صبح کو دربار لگا، اپنے کاموں سے فارغ ہو کے بادشاہ فری بیٹھا ہوا تھا، ایک دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے دوران بیربل بولا، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے ایک جاگیر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بادشاہ سلامت نے سن تو لیا لیکن تھوڑی سی گردن ٹیڑھی کر لی، ایسے کہ جیسے میں نے سنا ہی نہیں۔ بیربل کو سمجھ آ گئی کہ ذل سبحانی مجھے نہیں دینا چاہتے، ویسے ہی مجھ سے بات کی تھی انہوں نے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کسی ٹائم آئے گا پھر میں ان سے بات کروں گا۔ ایک دن ایسے ہی بنا کہ بیربل اور ذل الہی دونوں شہر کے گشت کے لیے نکلے، گھومتے گھومتے ایک جنگل کی طرف جا رہے تھے، رستے میں ایک اونٹ نظر آ گیا۔ جیسے ذل سبحانی کو اونٹ نظر آیا، اس نے کہا، بیربل، آج میں تمہاری ذہانت کا امتحان لوں گا، بتاؤ مجھے یہ اونٹ کی گردن ٹیڑھی کیوں ہوتی ہے؟ بیربل بولا، ذل سبحانی، چھوڑو، رہنے دو، کوئی بات نہیں، یہ قدرت کے کام ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ لیکن بادشاہ سلامت بولا، نہیں بیربل، آج تجھے بتانا پڑے گا، آج تمہاری ذہانت کا امتحان ہے، آج تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ اس کی گردن اونٹ کی ٹیڑھی کیوں ہوتی ہے۔ بیربل بولا، ذل سبحانی، اس نے بھی کسی کو جاگیر دینے کا وعدہ کیا ہوگا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن ٹیڑھی کر دی۔ بادشاہ سلامت کو فوراً اپنی بات سمجھ آ گئی، میں نے اسے وعدہ کیا تو اس دن میں نے گردن ٹیڑھی کی تھی، بیربل بہت ذہانت والا آدمی ہے۔ اس طرح پھر بیربل نے
بادشاہ سلامت سے اپنے حصے کی جاگیر لے لی اور ہنسی خوشی اپنا ٹائم گزارنے لگا۔ یہ قصہ ختم ہو گیا۔ اب نیا قصے کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل۔